غیر ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ آخرکار عثمان کے سامنے حقیقت آ ہی گئی اور اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے، اور اب وقت ہے ان سب غلطیوں کا ازالہ کرنے کی۔ ادھر تحریم کے والد اسے برا بھلا کہتے ہیں، اپنی ہی نظروں میں گر چکے ہیں۔ سالوں سے جس ہوا کو الزام دیتے آ رہے تھے وہ بیچاری تو بے قصور تھی، اور قصوروار اپنی ہی بیٹی نکلی۔ اب تحریم پریشان کا اس کا راز سب کے سامنے کھل چکا۔ تہذیب آپا نے یہ اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ ہوا کو جو سب کی نظروں میں برا بنا کر اسے سکون مل رہا تھا، اب وہ سکون اسے کہاں سے حاصل ہوگا؟ ایسے میں تو اس کی بیٹی وفا بھی سب کی نظروں میں معتبر ہو گئی۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تحریم اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہونے کو تیار نہیں۔ ایسے میں اپنے بھائی کو دیکھتی ہے جس کی زندگی اس نے برباد کر دی، جو نفرت اور غصے سے تحریم کو گھورتا ہے، تو جواب میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے، کیا دفعہ نازل کرنے آئے ہیں آپ؟ اس پر عثمان کہتا ہے، بنتی تو سزائے موت ہے، اور تحریم انہیں باتیں سنا کر وہاں سے چلی جاتی ہے کیونکہ اسے اپنا آپ ابھی بھی غلط نہیں لگتا۔ خیر عثمان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اب اس مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑنے والا۔ وہیں دوسری طرف ثالث کو پتہ چلتا ہے کہ سب گھر والے اس حقیقت سے واقف ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ نانا نانی بھی، اور اس سب کے بعد وہ سچ میں پریشان ہو چکا ہے۔ باپ کے سامنے بھی حقیقت کھل گئی ہے، ان کے سامنے جھوٹ بولا تھا کہ میرا رضا ماموں کی بیٹی شفا سے کوئی رابطہ نہیں، اب نظریں نہیں ملا پا رہا اپنے باپ سے۔ ایسے میں کمرے میں آ کر وفا کے سامنے بھرم دکھاتا ہے، یہ آنکھ مچولی کا کھیل کب تک چلتا رہے گا؟ جلد ہی کوئی فیصلہ لینا پڑے گا۔ اور یہاں پر خود ترسی کی ڈرامہ کوئین ثالث کے سامنے بھرائی ہوئی آواز سے کہتی ہے، جو بھی مجھے ملتا ہے مجھ پر ترس کھا کر رحم کر کے میرا ساتھ نبھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مجھے ایسا ساتھ نہیں چاہیے ثالث، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ایسے میں آپ دیکھیں گے کہ ملازمہ آ کر بتاتی ہے کہ نیچے آپ کے والد آئے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں۔ عثمان خود اپنی بیٹی کو لینے آتا ہے تہذیب آپا کے گھر۔ ناراض تو وہ ان سے ابھی بھی ہے، اسی لیے کہتا ہے، آپ جانتی ہیں میری شادی تو شروع سے ہی غلط فہمی کا شکار تھی، اب اپنی بچی کی زندگی کو میں اس غلط فیصلے کی نظر نہیں ہونے دوں گا۔ اب سے وفا آپ لوگوں کے رستے میں حائل نہیں ہے، تم آزاد ہو ثالث، جو چاہے فیصلہ کرو، میں اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے جا رہا ہوں۔ وفا کو پہلی بار اس کا حق ملا، وہ کیسے انکار کر دے؟ وہ پلٹ کر نہیں دیکھتی، اپنے باپ کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اس گھر سے چلی جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد ثالث سچ میں پریشان ہو کر وہاں بیٹھتا ہے جب جہانگیر صاحب اپنے بیٹے کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہتے ہیں، وفا تو سرخرو ہو گئی، اس کی سچائی سب کے سامنے آ گئی، تمہیں کیا ملا یہ سب کر کے؟ تہذیب بیگم اسے کہتی ہیں، ثالث میں تمہیں اپنی دی ہوئی قسم سے آزاد کرتی ہوں، ایک بات یاد رکھنا، رضا بھائی کسی صورت اپنی بیٹی شفا کی شادی تم سے نہیں ہونے دیں گے، اسی لیے وکیل کے پاس جاؤ اور ختم کرو اس سو کالڈ شادی کو۔ وہ چاہتی تو نہیں تھی، لیکن ثالث کو اسی طرح سے ٹریک پر لایا جا سکتا ہے۔ وہیں جہانگیر حیرت سے اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں جس نے ایک ہی جھٹکے میں فیصلہ سنا دیا اور بال ثالث کی کورٹ میں ڈال دی۔ اب وہ چاہے تو جیت جائے اور چاہے تو میدان چھوڑ کر بھاگ جائے۔ ادھر عثمان وفا کو لے کر گھر آتے ہیں تو اسے دیکھ کر کھانے کی میز پر بیٹھے سبھی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عثمان کو اس کی بیٹی کے ساتھ دیکھ کر ان کی دوسری بیوی غصے میں پیر پٹکتی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کی ناراضگی اب عثمان کے لیے سب سے بڑی پریشانی کی وجہ ہے۔ وہیں وفا بھی کبھی نہیں چاہتی کہ اس کی وجہ سے اس کا باپ پریشان ہو۔ خیر گھر آنے کے بعد وہ شفا کے کمرے میں رہنے سے انکار کرتی ہے اور عثمان اس کے لیے الگ کمرے کا بندوبست کرتا ہے۔ پریشانی میں بیٹھی ہے کہ اب اس کی زندگی میں نہ جانے کون سے موڑ آنے والے ہیں، تھک گئی ہے، لیٹ جاتی ہے، لیکن شفا اپنے کمرے میں جلے پیر کی بلی کی طرح بھٹک رہی ہے۔ رستہ کلیئر ہونے کے بعد سیدھی پہنچ جاتی ہے وفا کے کمرے میں، اسے اٹھا کر ذلیل کرنے کے لیے کہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، تمہاری وجہ سے گھر والے میرے اور ثالث کے رشتے سے انکار کر رہے ہیں، اور تم کتنے سکون سے یہاں پڑی سو رہی ہو۔ حقیقت تو سامنے آ گئی، سب کی ہمدردیاں بھی مل گئی تمہیں، برا تو میرے اور ثالث کے ساتھ ہوا نا۔ اب یہاں پر فرجاد ہی ہے جو اس شفا کو اس کی اوقات میں رکھ سکتا ہے۔ اب اگر تم نے وفا کے ساتھ اس طرح بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔